جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح بخیر، اور آپ سے پوچھیں گے کہ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایک دم سے کوئی آپ کو درد ہو اور وہ درد اتنا تیزی سے آپ کی کمر کے پچھلے حصے سے لے کے آپ کی ٹانگ تک پہنچے؟ تو اگر ایسا ہوا ہے یا ہوتا رہتا ہے تو آپ کو اس بات کو سمجھنے میں قطعاً دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یا تو یہ نرو کمپریشن ہے جسے شیٹیکا کہا جاتا ہے جو ہماری طب کی زبان ہے، یا پھر یہ کوئی اور چیز ہے، یہ ہم ضرور جانیں گے۔ لیکن یہ ایک عام اعصابی کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے، مگر درد ایسا کہ ہم اپنی جو ڈیلی روٹین لائف جو ہے اس سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کہیں ہم اگر کھڑا ہونا چاہیں تو کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہیں یا بیٹھنا چاہیں مسلسل تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کہتے یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ نرو کمپریشن ہو رہا ہو تو زیادہ تر آپ کو جو ہے صرف آپ کو ریسٹ کرنا ہے اور آپ کا جو پوسچر ہے اسے صحیح رکھنا ہے۔ لیکن کس حد تک یہ درست ہے، اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں کبھی گاڑی چلاتے ہوئے یا زیادہ دیر تک بیٹھنے میں یا کہیں کھڑے ہو کے کام کرنے میں، تو اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ کیسر جو کہ ڈائریکٹر ہیں ریہیب سولوشنز کے۔ ان سے ہم ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شیٹیکا اصل میں ہے کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر عبداللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام نور، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور جن کو یہ والی پرابلم ہے جس کا ہم ذکر کریں، یہ اصل میں شیٹیکا ہے کیا؟ کیا جس طرح میں نے کہا یہ نرو کمپریشن بھی کہلاتا ہے، تو کیا ایسے ہی ہے؟ جی بالکل، اس میں سب سے پہلے جو اس کی روٹ کاز کو ہم دیکھیں گے تو یہ سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ کے موہرے اتنے زیادہ کمزور ہوں، ٹھیک ہے، موہروں میں کیلشیم اور وٹامن کی بہت حد تک کمی ہوگی ہو، جس کی وجہ سے وہ پھر ڈسک بلج اور ہرڈیشن کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ جی ڈسک بلج میں آپ کہہ لیں کہ ڈسک جو ہے نا ہماری وہ کریک ہو جاتی ہے یا اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ریزلٹ میں جو ہماری شیٹک نرو ہوتی ہے وہ کمپریشن میں چلی جاتی ہے، اور جہاں جہاں وہ نرو آپ کی جا رہی ہے پوری ٹانگ میں، وہ پوری ٹانگ میں آپ کو پین فیل ہوتی ہے کافی زیادہ، اور اس کے علاوہ آپ کو انگلیوں میں سن پن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو ہیں تھائز کے مسل وہ سارے ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے سمٹمز ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ سمٹمز اگر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے، اور دوسرے یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے ہونے کی؟ دیکھیں مہنور، پہلے تو یہ ابو 40 ابو 50 ہمیں دیکھنے کو ملتا جی تھا، لیکن جو آج کل ہماری خوراک ہے، فاسٹ فوڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے، اور اس طرح سے ہماری ڈائٹ پراپر نہیں ہے، کیلشیم وٹامن ہماری بونز میں بہت زیادہ کمی ہے اس جی چیز کی، جس کی وجہ سے یہ اب 18-19 سال کی ٹین ایج میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور اس کی علاج کی اگر بات کریں تو سرجری، اگر اس کا ہم علاج کسی طریقے سے کہیں تو سرجری بالکل اس کے اندر ریکمینڈڈ نہیں ہوتی، کیونکہ سرجری سے بالکل آپ کی اسپائن جو ہے نا وہ بالکل اس کا کوئی ریزلٹس ہمیں بینیفیشل نظر نہیں آئے سرجری کے۔ اوکے، تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ اس کا کیا حل؟ کوئی ایکسرسائزز ہیں، آپ کی باڈی پوسچرز ہے جس کو آپ کو ٹھیک کر کے رکھنا ہے؟ بالکل، اس کا علاج ہم فزیو تھراپی کے ذریعے کرتے ہیں، جس کے اندر الیکٹرو تھراپی شامل ہوتی ہے، مینول تھراپی شامل ہوتی ہے۔ الیکٹرو تھراپی کی میں آپ کو بتاؤں تو الیکٹرو تھراپی میں ہم اس کے اندر مختلف طرح کی ایڈوانس مشینز کا استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس تھراپیوٹک الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے، جی ٹینز آ جاتے ہیں جن کو ہم ٹرانسکوٹینیس الیکٹریکل نرو اسٹیمولیشن کا نام دیتے ہیں، چپس ہوتی ہیں جو کہ لگائی جاتی ہیں آپ کے موہروں پہ، اور جہاں جہاں آپ کی نرو جا رہی ہے وہ سارا ایریا آپ کا کور کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کے نروز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، اور جب جو نرو کمپریشن میں گئی ہوتی ہے وہ نرو واپس سے اس کو کمپریشن سے نکالا جاتا ہے اور موہروں کو واپس اپنی جگہ پہ الائن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے تاکہ جو سمٹمز ہیں وہ ریکور کیے جا سکیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ سمٹمز کامن اگر ہوں کہ کس طرح پتہ چلے کہ آپ کو یہ واقعی نرو کمپریشن ہوا ہے؟ کیا آپ کو جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا اچانک ایک دم سے بیٹھے بیٹھے یہ درد ہو گیا اور پھر بالکل نہیں ہوتا، آپ نے غور نہیں کیا، اسی وقت ہوا، وقتی طور پہ ہوا، دب گیا، جی، تھوڑے عرصے بعد پھر ہو گیا، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں کہ ہمیں ایک عام انسان کو پتہ چلے کہ مجھے واقعی یہ نرو کمپریشن یا شیٹیکا ہو رہا ہے؟ بالکل، اچھا، اس میں آپ کو جب آپ جھکتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں پین آئے گی، لو بیک پہ آپ کو پین فیل ہوگی،
کوئی آپ وزن اٹھائیں گے آپ کو پھر پین آئے گی جی آپ کے لو بیک کے ایریا پہ. اس کے علاوہ آپ کے بٹکس پہ شدید آپ کو کھچاؤ فیل ہوگا, جی ٹھیک ہے, اور جو کہ آپ کو بینڈ نہیں ہونے دے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی پوری ٹانگ میں آپ کو بہت زیادہ کھچاؤ فیل ہوگا, اور اسپیشلی آپ کی انگلیاں جو ہیں پاؤں کی ان کے اندر سن پن فیل ہوگا, ٹنجلنگ فیل ہوگی, ایسا فیل ہوگا جیسے کیڑیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر. جی اور آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ کی جو 2-3 انگلیاں پاؤں کی وہ ان کے اندر سینسیشنز کم ہو گئی ہوئی ہیں. آپ ان کو ہاتھ بھی لگائیں گے یا کسی چیز سے ٹچ کریں گے تو نم وہ فیل ہوں گی وہ آپ کو, جی جی نمنگ فیل ہوگی کہ نم ہو جاتی ہیں بالکل جیسے؟ نمنس فیل ہوگی اور آپ کی سینسیشنز کم ہوگی ہوں گی ان انگلیوں کے اندر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایسے میں آپ کو جو ہے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کوئی, یا گھر میں اگر آپ کو ایک دم سے یہ درد ہوتا ہے تو آپ کون سا ایسا طریقہ علاج کریں یا کون سی ایکسرسائز کریں جو آپ اسے بہتر کر سکتے ہیں وقتی طور پہ, اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں, فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں؟ بالکل گھر پہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے جو آپ کو فزیو تھراپسٹ جو آپ کو ایڈوائز کریں ایکسرسائزز وہ آپ گھر پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو یہ پین ہوئی ہے تو آپ نے فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے, تاکہ اصل میں نا ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی یوٹیوب سے کوئی ایکسرسائزز دیکھ کے انہوں نے کی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کا مسئلہ زیادہ بڑھ گیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ایکسرسائز کس طرح سے کرنی ہے, اس کا کیا اینگل رکھنا ہے, کس طرح سے اسے پرفارم کرنا ہے. تو وہ مسئلہ ان کا پہلے سے زیادہ پین بڑھ گئی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے فیزیو سے مشورہ لیں اور پھر اس کے مطابق جو وہ ایکسرسائزز بتائیں. اور جب پین ہو تب تو ہم ایکسرسائزز کرواتے بھی نہیں ہوں ہیں. سب سے پہلے پین کو مینیج کرنا ہوتا ہے, اور جو ان کی نرو کمپریشن میں گئی ہوئی ہے اس کو کمپریشن سے نکالنا ہوتا ہے. اس کا اگلا مرحلہ ایکسرسائزز کا ہوتا ہے, تاکہ آپ کی بیک کی اسٹرینتھنگ ہو سکے اور آپ کی ٹانگ کے جو پٹھے کمزور ہو گئے ہوئے ان ہوں کی ساری اسٹرینتھنگ ہو سکے. جی ڈاکٹر صاحب, گھر میں آپ نہیں چلیں ہم فزیو کے پاس جاتے ہیں, یہ تو سیکنڈ اسٹیپ ہے نا, گھر میں اچانک یہ درد ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے, جی تو اس بالکل. وقت فوری طور پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ بھی آپ بتائیے گا. اور مجھے ایک چیز آپ سے اور بھی کلیئر کرنی ہے, ہمیں اس طرح کا کوئی نرو کمپریشن کی کوئی کمپلین ہوتی ہے, کوئی سمٹم نظر آتا ہے, تو ہمیں اس کے لیے ڈائریکٹ فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے یا پھر ہمیں نیورو کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کا آپ کو ڈائریکٹ کے لیے آپ کو فیزیو کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ اس کا علاج جو ہے وہ فیزیو تھراپی میں ہی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا آلموسٹ 95% کیسز فیزیو سے اس کے ریکور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ضرورت نہیں ہوتی آپ کو نیورو فزیشین کے پاس جانے کے لیے, فیزیو سے ہی وہ ریکور ہو جاتے ہیں. اور اس کا میں نے آپ کو بتایا جیسے کوئی اس کا انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. جی پیشنٹس آتے ہیں وہ انجیکشن لگوا لیتے ہیں, یا کوئی سرجری کروا چکا ہوتا ہے تو وہ پھر بہت زیادہ وہ ڈینجرس ہوتا ہے آپ کی اسپائن کے لیے, اور آپ کی باقی آپ کی لائف اس سے مشکل ہو جاتی ہے سرجری کے بعد. بعد جی میں بھی آپ نے وہی فزیو تھراپی ہی کروانی ہے. ٹھیک ہے, سرجری کے بعد کوئی آپ میں وہ نہیں آ جانا کہ آپ بالکل صحیح ہو جائیں گے, بلکہ کیس ہم نے ورس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں سرجری کے بعد. ٹھیک ہے. اگر سرجری کا کوئی سکسیس ریٹ نہیں ہے, تو ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ فزیو کی طرف آئیں, تاکہ آپ کو ایک میڈیسن اور انجیکشن سے آپ بچ سکیں جن کے اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹس ہیں پین کلرز کے, جو آپ کے گردے معدے خراب کر دیتی ہیں. تو وہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں, وہ کھا رہے ہوتے ہیں 2-3 سال سے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا چیز کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پین کلر ہے, اس کے کیا ایفیکٹس ہیں, تو ایگزیکٹلی وہ کافی ایشو ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ سے یہ بھی مجھے جاننا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر میں ہی رہتے ہوئے ہوم ریمیڈیز میں لوگ جو ہیں بیک پیک رکھتے ہیں, جیسے ہاٹ بیگ رکھ لیا, کولڈ پیک, بالکل تو کون سا اس میں فائدے مند ہے, کیا فوری طور پہ یہ علاج کر لینا چاہیے؟ بالکل, آپ ہیٹنگ پیڈ گھر میں رکھ سکتے ہیں, کولڈ پیک رکھ سکتے ہیں. جو آپ کو میں نے بتایا پیر جو سن ہوتے ہیں, آپ کی انگلیاں سن ہوتی ہیں, جی سینسیشن کم ہو جاتی ہیں, اس میں آپ کو رکھنا چاہیے کولڈ پیک. ٹھیک ہے, ملتے ہیں 250-300 کا مل جاتا ہے, آپ گھر میں فریزر میں رکھ لیں, تو آپ 10 سے 15 منٹ کے لیے اسے اپنے جو ایریا آپ کا سن ہو رہا ہے اس کے اوپر لگا لیں, اور دن میں 3 سے 4 دفعہ یہ پروسیجر دہرائیں. اچھا اور اس کے علاوہ آپ ہاٹ پیک جو آپ کو کمر میں بھی لو بیک پین بھی ہوتی ہے اس میں, تو اس کے اوپر بھی آپ 10 سے 15 منٹ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ہیٹنگ پیڈ کو. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں آپ گھر میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 2 اسٹریچز ہیں, پیری اسٹریچ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بینیفیشل ہے شیٹیکا کے لیے,
نرو کمپریشن کو میں ریلیف کے لیے جن کو پیریفورمس سنڈروم ہے. پیریفورمس سنڈروم بھی شیٹیکا کی ہی کوز ہوتی ہے. مین کوز اس کی شیٹیکا ہوتی ہے جو کہ اس کو پیریفورمس سنڈروم میں کنورٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں پیشنٹ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں بٹک میں اپنے شدید کھچاؤ فیل ہو رہا ہے, بینڈ نہیں ہوا جا رہا, بیک بٹک میں پین آ رہی ہے, تو یہ اس کے لیے پیریفورمس اسٹریچ بہت زیادہ بہترین ہے. یہ آپ وہ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ کھولیں, آپ کو زیادہ اس میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ کیسر ہمارے ساتھ تھے, جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو اس نرو کمپریشن کی کوئی کمپلین ہے تو اس کے لیے آپ کو فزیو تھراپسٹ کے پاس جانے, اور گھر میں رہتے ہوئے آپ ہیٹنگ پیڈ یا پھر جو ہے ہاٹ والے اور کولڈ پیڈ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے ڈاکٹر سے ضرور ریکمینڈ کریں. اور یہاں پہ آپ کو یہ کہیں گے اپنا بہت اچھا سا دن کا آغاز کریں, اچھا سا دن گزاریں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.